بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں شیئر کریں تاکہ دینی مسائل، قدیم اور جدید مسائل کی معلومات آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے اپنے مسلم معاشرے کا بہت اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، جو ایک بہت پیچیدہ اور بہت اہم موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موضوع کو بیان کرنے میں ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے۔ آپ حضرات موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مکمل سنیں۔ تو موضوع ہے، سوال ہے کہ آج کل جہیز کے معاملے کو لے کر بحث چل رہی ہے۔ کچھ حضرات اس کو بالکل ہی رد کرتے ہیں اور اس کو لعنت قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر لڑکی کے والدین، لڑکی کے ماں باپ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے بغیر کسی مطالبے کے اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ جہیز کسے کہتے ہیں؟ والدین کی طرف سے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جو سامان اور جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اسے جہیز کہتے ہیں۔ والدین اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہیں، پس اگر نام و نمود کے بغیر، ریاکاری اور دکھلاوے کے بغیر والدین اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ بینک سے لون اٹھا رہے ہیں، قرضہ کر رہے ہیں، سود پر پیسے لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اس کے مطابق کچھ دے دیں تو بلا شبہ یہ درست ہے۔ لیکن لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کیا جانا، اپنی لسٹ بنا کر دینا اور اپنے مطالبات لڑکی والوں کے سامنے رکھنا، یہ قطعی حرام ہے۔ لڑکے کو اور لڑکے کے ماں باپ کو اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی دے دی، سمجھیے کہ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اور لڑکی والوں کا نام و نمود اور نمائش کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینا، قرضہ کرنا، سود پر پیسے لینا، یہ ناجائز ہے۔ لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اس زمانے میں جہیز کا جس طرح رواج ہے وہ ایک بری رسم کی شکل اختیار کیا گیا ہے۔ امیر اور غریب ہر ایک کے لیے یہ لازمی درجے کی چیز ہو گئی ہے، جس میں لڑکی والوں کی طرف سے طول اور طویل فہرست کی تکمیل کی جاتی ہے اور اس کی عورتوں میں مرد اور کہیں مردوں میں فخر اور مباحات کے ساتھ تعریف اور تحسین کے لیے نمائش کی جاتی ہے۔ یعنی جہیز کا سامان لگایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ سامان دیا، ہم نے یہ سامان دیا، اور اس کو جو ہے انسان اپنی بڑائی کے لیے اپنے تکبرانہ انداز میں اس کو پیش کرتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، وہ دیا، اور معاشرے میں اس چیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور نہ دینے والے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ اپنا نام بچانے کے لیے یا عزت بچانے کے لیے اپنی حیثیت سے زائد دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا غریب لوگ قرضہ کرتے ہیں اور کبھی سود اور زکوٰۃ کی رقم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پس یہ جہیز جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے ایک قبیح رسم بن کر رہ گئی ہے۔ لہٰذا جس طریقے پر یہ جہیز ہمارے معاشرے میں رائج ہے اس طریقے سے اس جہیز کو دینے سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔
خوش دلی سے اپنی وسعت اپنی حیثیت کے مطابق والدین جو دینا چاہیں ضروری چیزیں دینے پر اکتفا کریں، اور دینے کے لیے آگے کی زندگی بھی باقی ہے، کون سا شادی پہ ہی دینا ضروری ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ خاص ہے وہ یہ ہے، اور یہ جو ہے گھر گھر کی کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ جہیز دینے کے بعد جو لڑکی کے والدین نے اپنی لڑکی کو جہیز دے دیا، مان لیجئے اس کے مطالبات پورے کر دیے، تو اس جہیز کے دینے کے بعد ایک بڑی خرابی یہ آتی ہے کہ لڑکیوں کو جہیز دے کر والدین خود اور لڑکی کے بھائی خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لڑکی کو وراثت میں سے حصہ دے دیا، اور پھر وارثین اس کو وراثت سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ اس عقیدے سے جہیز دینا، یعنی اس خیال سے جہیز دینا کہ ہم اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو جہیز دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہماری وراثت ہوگی، جو ہماری پراپرٹی ہوگی، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ شریعت کے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس میں کھلی تحریف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہبہ اور عطیہ کرنے میں حکم یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو برابر مال دیا جائے۔ بہت سے لوگ جہیز کے طور پر لڑکیوں کو سونا چاندی اور بڑے بڑے تحفے دے دیتے ہیں، اور لڑکے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا لڑکیوں کو جو کچھ دیتے ہیں وہی خیال کر کے لڑکوں کو بھی دینا چاہیے، تاکہ برابری کا حصہ رہے۔ یہ اس چیز کا خیال ہبہ کرنے میں، کسی چیز کو عطیہ کرنے میں، کسی چیز کو ہدیہ دینے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکوں کو بھی برابر دیا جائے، لڑکیوں کو بھی برابر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے ایسا کرنے پر لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دینا دشوار معلوم نہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مسئلے پر مکمل روشنی ڈال دی گئی ہے، آپ حضرات کے سامنے مکمل بات آ گئی ہے۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور دوست اور احباب میں پھیلائیں، تاکہ جو ہے جہیز جیسی قبیح اور بری رسم ہمارے معاشرے سے ناپید ہو، ختم ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔